رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عیسیٰ بن یونس عن العامش عن خیثمہ عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم من عملہ وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار الی آخر الحدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب التوحید کی جو پہلی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضرت عدی بن حاتم جو مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم تائی نے اسلام قبول کرنے کا موقع تو نہیں پایا تھا، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہی حاتم تائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ حاتم تائی کا بیٹا بھی مسلمان ہوا تھا اور حاتم تائی کی بیٹی بھی مسلمان ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا۔ حاتم تائی کے جو بیٹے ہیں عدی بن حاتم، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما منکم احد الا سیکلمہ ربہ، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اللہ کریم تم میں سے ہر ایک سے کلام فرمائے گا۔ کوئی بندہ مومن ایسا نہ بچے گا جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے۔ ہر مومن بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، بات کرے گا۔ ہر مومن بندے کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا۔ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم سے بات کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ خاص بات ہے کہ کلیم اللہ اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ شرف، یہ فضیلت ہر مسلمان کو، ہر مومن کو الحمدللہ حاصل ہوگا کہ مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرے گا۔ اور جب کلام ہوگا، رب سے جب بات ہوگی نا تو کیا شان ہے۔ دیکھیے جب بات ہوگی تو کہتے ہیں کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس مومن بندے اور رب کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ترجمان مطلب ٹرانسلیٹر، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا کہ رب کیا فرما رہا ہے۔ نہیں، اللہ کریم ہوگا، بندہ ہوگا۔ بندہ کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شان دے گا کہ بندہ اپنے رب کے کلام کو سمجھے گا، رب کے کلام کو سمجھے گا، رب کیا فرمانا چاہتا ہے، کیا فرما رہا ہے، بندہ اس کو سمجھے گا۔ رب کریم بندے کو وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور جب وہ بات کرے گا نا تو اس وقت جو ماحول ہوگا، آس پاس جو چیزیں دکھیں گی، دیکھیے اس وقت کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَا إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، جب وہ سامنے دیکھے گا، جب رب سے بات ہوگی نا، جب وہ اپنے دائنے طرف دیکھے گا، جب وہ اپنے دائنے طرف دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ وہ ڈھیر پڑا ہے جو ہم نے آگے بھیجا ہے۔ یعنی دنیا میں جو عمل کرتا تھا اس عمل کو اپنے دائنے طرف دیکھے گا۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَا إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں طرف دیکھے گا تو بائیں طرف بھی وہی دیکھے گا جو اس نے پہلے کر چکا ہے۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَا إِلَّا النَّارِ، اور سامنے جب دیکھے گا نا تو جہنم نظر آئے گا۔ سامنے جہنم، دائنے طرف بھی اس کا عمل، بائیں طرف بھی اس کا عمل، سامنے جہنم۔ تلقا وجہی فاتقوا النار، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حالات یہ ہے تو فاتقوا النار، دوزخ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا باتیں سمجھ میں آئی؟
پہلی بات تو سمجھ میں آئی کہ ہر مومن بندہ اللہ سے کلام کرے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب رب سے کلام کرے گا بندہ تو اس وقت دائیں بائیں طرف بندے کا عمل موجود ہوگا، اس کے اعمال اچھے برے جو بھی عمل ہے وہ موجود ہوں گے، اور سامنے بالکل جہنم ہوگا، سامنے جہنم، جنت کا تذکرہ ہی نہیں آیا، سامنے جہنم ہوگا، دائیں بائیں اس کا عمل ہوگا۔ اب جب سامنے جہنم ہوگا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سامنے جہنم ہی ہے اور عمل ہے، سامنے جہنم ہے اور عمل ہے، اب انہی عمل کے ذریعے سے جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانا ہے، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، جہنم سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ نبی کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے اگر بچنا ہے نا تو صدقہ کرو، بھلے کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو جائے، یعنی کم سے کم تر چیز کیوں نہ ہو جائے، ہلکی سے ہلکی چیز کیوں نہ ہو جائے، صدقہ کریں۔ صدقہ آدمی کو جہنم سے بچاتا ہے، صدقہ جہنم سے بچاتا ہے۔ ایک ٹاپک اس میں یہ بھی ہے، اللہ سے کلام، اس پر ہم لوگ کئی بار بات کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری پر بات ہو چکی ہے۔ آج یہ رمضان کا بھی مہینہ ہے، لوگ صدقہ خیرات رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی اور سال بھر میں بھی صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کر دیا تھا، ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ گھر میں ایک کوئی باکس بنائے کہ جس میں روزانہ کچھ نہ اس میں ڈالے، روزانہ اس میں کچھ ڈالے، اور پھر مہینہ 6 مہینہ 2-3 مہینے بعد اٹھائے، جو جمع ہوا نا وہ فی سبیل اللہ صدقہ کر دیں۔ یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اکٹھے کسی کو کہا جائے کہ 500 روپے صدقہ کر دو تو شاید اس پر بھاری پڑے، اور وہ 10-20 کر کے 2-3 مہینے میں 500 جمع کر دے گا نا، بھاری بھی نہیں ہوگا اور 500 صدقہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ صدقہ جو ہے یہ جہنم سے بچاتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، جہنم سے بچاتا ہے صدقہ۔ روایتیں دیکھیے، اس حدیث جو حدیث میں نے بخاری شریف کی عرض کیا نا، اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر ایک کو رب کا دیدار بھی ہوگا اور ہر ایک رب کا کلام بھی سنے گا، مگر نیک لوگوں کو رحمت کا دیدار اور کلام ہوگا، اور بدکاروں سے اللہ تعالیٰ غضب اور قہر کے ساتھ ملے گا۔ اور قرآن مجید میں جو ارشاد ہے اللہ کا کہ ہم ان سے کلام نہ کریں گے، ہم ان کو دیکھیں گے نہیں، وہاں رحمت اور کرم کا دیدار اور کلام مراد ہے۔ مزید حکیم الامت فرماتے ہیں 4 طرف اس کے اعمال ہوں گے، بیچ میں عامل ہوگا اور اپنے ہر عمل کا نظارہ کرے گا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن رب کے سامنے ہوگا نا، چاروں طرف اس کا عمل ہی عمل ہوگا، وہ بندہ اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا کر کے بھیجا ہے، کیا کیا میں نے بھیجا ہے۔ غور کیجئے، اس وقت جب سامنے رب ہوگا اور اپنا عمل دکھے گا، غور کریں کیا کنڈیشن ہوگی، مطلب اس وقت کو فیل کریں جب کوئی بچہ پر کوئی بدماشی کر کے ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کانپنے لگتا ہے، جب بچہ غلطی کر کے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کانپنے لگتا ہے، غلطی کر کے ساری غلطیاں سامنے رکھی ہوگی اور رب کریم کا دیدار ہو رہا ہوگا، رب کلام کر رہا ہوگا، غور کیجئے کیا حالت ہوگی۔ اس وقت کیا ہم یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ چوری، چماری، جھوٹ، غیبت، سود، چغلی، حرام خوری، وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہو اور رب کریم سے ہم کلام کریں؟ کون چاہے گا یہ؟ اگر چاہتے ہیں کہ رب کریم سے کلام ہو اور اس وقت اعمال اچھے ہو تاکہ خوش دلی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ رب کے ساتھ کلام کر پائیں، تو اس کے لیے اپنے اعمال اچھے پیش کرنے پڑیں گے۔ جب اعمال اچھا ہوگا نا، دیکھیں گے کہ نماز یہاں پر ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، نیکیاں ہیں، تو پھر الحمدللہ کتنا لطف آئے گا کہ نیکیاں ہم لے کر آئے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس لیے اعمال جو ہے نا وہ اچھے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے، آگ کے سوا کچھ نہ دیکھے گا، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی حساب یہاں ہو رہا ہوگا اور دوزخ کی آگ سامنے سے نظر آ رہی ہوگی، کیسا بھیانک نظارہ ہوگا، خدا کی پناہ۔ دوزخ سے بچنے کا اعلیٰ ذریعہ صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقہ اگرچہ معمولی ہو لیکن خلوص سے ہو، وہ بھی آگ سے بچا لے گا، خلوص سے ہو۔ صدقہ میں خلوص کا بہت بڑا رول ہے۔ خلوص کا مطلب دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ابھی میں ایک بزرگ کا پڑھ رہا تھا، وہ بزرگ کہتے ہیں میری بس چلے نا تو میں کرامن کاتبین سے بھی چھپا کے نیکی کروں۔ مطلب تھے ایک سے ایک لوگ دنیا میں گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بس چلے تو یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے نا، ان سے بھی چھپ کے نیکی کروں، میں نیکی بھی کر لوں، ان کو بھی نہ خبر ہو۔ الحمدللہ
اور ایک بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا، وہ نیکیاں کر رہے تھے، ان کو نیکیاں جب کرتے وہ بنی اسرائیل کے کوئی عابد کا واقعہ پڑھا کہ وہ نیکیاں کر رہے تھے، کسی دن غیب سے آواز آئی کہ تم نے 50 سال خدا کی عبادت کی، تمہاری تو عبادت قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو وہ بندہ بھی بندہ تھا، جواب دیا ہمیں بندگی کرنا ہے، قبول کرے نہ کرے وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لوگوں نے جو باتیں الحمدللہ کہتے ہیں نا، وہ ایک بات میں کیا کیا راز چھپے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا، ہمیں تو بندگی کرنی ہے، ہم نے بندگی کرنا ہے، رب کریم قبول کرے گا نہیں کرے گا رب کا معاملہ ہے، ہم بندہ ہیں، ہم بندگی کرتے چلے جائیں گے۔ جب اتنا پیارا جواب دیا نا تو غیب سے آواز آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی رب کریم پر بڑا اعتماد ہونا چاہیے، اور خلوص جو ہے نا رب سے ہونی چاہیے۔ میرا رب دیکھ لیا، میں جو صدقہ کروں، خیرات کروں، زکوٰۃ دوں، کسی کی مدد کروں، میرا رب دیکھ لے کافی ہے۔ خلوص ہونی چاہیے۔ اگر خلوص کے ساتھ ہلکا بھی کچھ صدقہ کریں گے نا، وہ بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں صدقہ والے کی نیت پر نظر ہوتی ہے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کر دو، شاید وہی دوزخ سے بچا لے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کسی کا معمولی حق بھی نہ مارو کہ وہ بھی دوزخ میں بھیج دے گا۔ کسی کی کھجور کی کاش یعنی اس کا ٹکڑا اس کی بغیر اجازت کے نہ لو۔ اور علامہ بدر الدین عینی علامہ قاری اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے تو دائیں بائیں نظر دوڑاتا ہے تاکہ مدد حاصل کر سکے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ اس کا دائیں بائیں پھرنا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آگ سے بچنے کی کوئی صورت پالے، مگر وہ اس سے راہ فرار نہ پا سکے گا۔ اپنے حدیث سنا نا کہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، تو دائیں بائیں دیکھنے کی وجہ ہوگی کہ کوئی مدد کو آ جائے۔ وہ دیکھے گا دائیں کوئی مدد کو آ جائے تو دیکھے اس کا عمل پڑا ہے، بائیں دیکھے گا کوئی مدد کو آ جائے تو اس کا عمل پڑا ہے، یعنی عمل سے گھرا ہوگا، کہیں جانے کا موقع نہ ملے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ اور یہ حدیث پاک دیکھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرویہ فرماتی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے یہ بھوکے کے لیے سحری کے برابر ہے۔ بھوکے کے لیے سحری کے برابر، یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دیا نا تو ایک بھوکا کو سحر کرنے کی طرح ہے۔ صدقہ، اللہ کرے کہ صدقہ کی جو کیفیت ہے نا، صدقہ کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے اللہ توفیق دے دے، صدقہ کرتے رہیں اور برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ یہ حدیث پاک دیکھیں، عقبہ بن عامر سے مرویہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ قبر کی گرمی، ہاں اللہ رحم کرے، قبر کس کو بولتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قبر کے بارے میں غور کرنا چاہیے، زندگی وہ چاٹ نہ ہو جائے تو کہیں۔ جو دنیا میں بہت زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے نا، عیش و عشرت، عیش و عید آنے والی ہے، عبادت کرا نہیں کرا نہیں، بلکہ عید میں تو ٹھیک ٹھاک لباس ہونی چاہیے۔ بالکل عید قریب ہوتی ہے اور ہمارے مارکیٹوں میں ہمارے مسلم خواتین کی بھیڑ بڑھ جاتی ہے، یہ تراویح چھوڑ کر کے خریدی کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ رحم کرے۔ جبکہ حالات بہت عجیب و غریب ہے، فلسطین کے مسلمان دوبارہ پریشان حال ہیں، کسی کو کیا پڑی ہے، سب کو بس اپنی پڑی کہ ہماری عید اچھی ہو جائے، ہمارا معاملہ، ہمارا تہوار اچھا ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اور درد کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اور اپنی قبر کا معاملہ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ قبر کی گرمی سے بچنا ہے تو صدقہ روزانہ کچھ نہ کچھ عادت بنائیے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن جب سایہ ہی نہیں ہوگا عرش الہی کے علاوہ، بندہ جو صدقہ کیا ہوگا نا اس کا صدقہ اس کے اوپر سایہ کر رہا ہوگا، اور وہ بھی کس وقت؟ جب سورج صرف 1.25 میل اوپر ہوگا، کچھ کلومیٹر اوپر سورج ہوگا، وہ سورج کے دھوپ سے بچانے کے لیے بندے کا صدقہ اس کے سر کے اوپر ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صدقہ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو آقا نے فرمایا، جو اللہ کو خوش کرنے کی خاطر صدقہ کرے وہ صدقہ اس بندے کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کریں تو وہ صدقہ اور جہنم کے بیچ پردہ بن جاتا ہے۔ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا، خراسان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے بصرہ آیا، اور اس نے سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10,000 درہم رکھنے کو دیا۔ 10,000 درہم دیا کن کو؟ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور کہا کہ آپ اس کے لیے
بصرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب وہ مکہ سے لوٹے تو گھر میں رہے، اور اسی دوران لوگوں کو آنے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر کے صدقہ کر دیا۔ حبیب اجمی کو ایک بندہ خراسان کا جا رہا تھا حج کرنے، 10,000 درہم دیا، میں حج کرنے جا رہا ہوں، 6 7 مہینے لگتے تھے پہلے حج میں جب تک آؤں تب آپ ایک مکان لے کے رکھنا، میں فیملی سمیت اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ دیکھ کے گئے پیسہ۔ حبیب اجمی کیا کیے، جب ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ اس علاقے میں قحط پڑ گیا، مہنگائی بڑھ گئی، اناج کی قلت ہو گئی، اناج کم ہو گئے، کھانا پینا مسلمانوں کا پریشان ہو گیا۔ تو حبیب اجمی نے ان کے 10,000 جو درہم تھے نا، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آٹا خریدا اور آٹا خرید کر مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سے تو گھر خریدنے کے لیے کہا گیا تھا، آپ نے تو آٹا خرید کر کے بیچ دیا۔ تو اس بزرگ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں وہ مجھے دنیا میں گھر خریدنے کے لیے کہا تھا، میں نے جنت میں گھر خرید لیا ہے، میں نے ان کے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ اگر وہ اس پہ راضی ہوگا، بزرگ کہتے ہیں اگر وہ راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کا 10,000 درہم کہیں سے بھی واپس کر دوں گا۔ پھر جب وہ واپس لوٹا حاجی صاحب تو پوچھا، حضور آپ نے میرے لیے گھر خرید لیا؟ جواب دیا، ہاں ایسا محل خریدا ہوں کہ اس میں نہر بھی ہیں، درخت بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، درختیں بھی ہیں اور بہت ساری نعمتیں، ایسا گھر میں نے خرید کر کے رکھا ہے۔ حاجی صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے میں جانا چاہتا ہوں اپنے اس گھر میں۔ فرمایا اس بزرگ نے، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں خریدا ہے۔ وہ بھی حاجی صاحب تھے، الحمدللہ نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا اچھا جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی میں مچلنے لگا۔ یعنی آج کی طرح لوگ تھوڑی دے کہیں گے آپ جنت میں کہاں سے جگہ خرید لیں گے۔ آج کے لوگ، آج تو بزرگوں کو ماننے کے لیے بھی لوگ کچھ تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں کہا کہ آپ جنت میں کیسے خریدیں گے، ان کو پتا تھا جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کریم اس کو جنت کی چابیاں تھما دیتا ہے کہ میرے جن بندوں کو چاہو یہ چابیاں دو، وہ گھس کر جنت میں عیش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ حبیب اجمی نے کہا میں نے جنت میں گھر خریدا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ وہ خوشی سے مچلنے لگے۔ اس کی بیوی تھی، بیوی ہمیشہ اچھا مشورہ دیتی ہے، کبھی کبھی ادھر ادھر بہکتی ہے لیکن زیادہ تر بیوی کا مشورہ دیتی ہے اچھا۔ بیوی نے مشورہ دی، بیوی بولی حضرت سے کہیے نا کہ ضمانت لکھ کر دے دیں۔ اچھا مشورہ دی۔ بولے حضرت کہہ رہے ہیں آپ کے لیے جنت خرید لیے ہیں تو حضرت سے کہیے کہ ہر زمین کے کاغذات ہوتے ہیں، محلات کے کاغذات ہوتے ہیں، ان سے کہیے دستاویز لکھ دیں۔ حبیب اجمی نے کہا ٹھیک ہے لاؤ لکھ دیتا ہوں۔ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب اجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ باضابطہ لکھ کے دے دیے، یہ اس کے دستاویز ہیں۔ اب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اجمی کی زمان کو پورا کرے۔ یہ بھی لکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہے کہ اللہ کرم فرمائے اور حبیب اجمی کی جو بات ہے اس کو پورا فرمائے۔ کچھ دنوں کے بعد حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں یہ کاغذ جو حضرت نے کاغذ دستاویز کے طور پر دیا تھا نا، یہ میرے کفن میں ڈال دینا۔ دفن کے بعد جب صبح ہوئی لوگوں نے ڈال دیا، وہ میت ہو گئی اور وہ کاغذ بھی ڈال دیا۔ اگلے دن جب صبح لوگوں ان کی قبر پر گئے، دوسرے دن صبح قبرستان جاتے ہیں نا، یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں آج بھی ہے کہ میت کو دفنا کے آنے کے بعد رات کو یہاں پر جو بھی آرام، اور صبح اٹھ کے لوگ نا قبرستان جاتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے۔ پہلی رات میت گزاری تنہا، اس سے اگلی رات آپ کے بیچ تھی، آج کی رات تنہا قبرستان میں گزارے، کیسے گزری ہوگی؟ کبھی جا کے دیکھنا بھی چاہیے، بھلے آپ کو اندر کا نظارہ نہ دکھے لیکن جائیں تو ان کی قبر کے پاس۔ دیکھیے اس دور میں بھی تھا کہ لوگ دوسرے دن جب ان کی قبر کے پاس گئے، حبیب اجمی کی قبر کے پاس، تو دیکھا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ان کے کفن میں رکھا تھا نا، وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کی قبر کے اوپر ہے۔ اور جب قبر کے اوپر ہے تو اس کو لوگوں نے کھول کر کے دیکھا تو اس میں کیا لکھا تھا کہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا، اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ کاغذ وہی واپس آیا، بس ایک طرف وہ لکھا تھا جو حبیب اجمی لکھے تھے، دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ جیسا انہوں نے کہا تھا مکان ان کو دے دیا گیا ہے۔ اچھا، اس خط کو حبیب اجمی نے لے لیا۔ حبیب اجمی کو لوگوں نے کہا حضور وہ تو مل گیا کاغذ، بولے لے آؤ۔ کاغذ لے لیا اور کاغذ لے کر حبیب اجمی بھی بندے تھے، بہت روئے اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے،
یعنی انہوں نے کہا کہ میری بھی بات بن گئی، جب میرا رب میں نے دوسرے کے لیے کہا تو اس کی بات مان لیا، تو پھر میرا بھی تو بیڑا پار ہے، انشاءاللہ میں بھی قیامت کے دن بخشا جاؤں گا۔ تو یہ صدقہ ہوا نا، 10,000 درہم سے کیا مل گیا؟ جنت میں محلات مل گئے۔ اور دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں بدل لیا کرتا تھا، بدماش تھا، کپڑے بدل لیا کرتا تھا، اور جب کپڑے بدل دیا کرتا لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شکایت کیا کہ حضور یہ ایسا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اس دھوبی کو برباد کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب ایک روز وہ دھوبی اپنے عادت کے مطابق نکلا، اس دھوبی کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک مانگنے والا آیا تو اس دھوبی نے 1 روٹی اس مانگنے والے کو دے دی۔ مانگنے والے نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے آسمان کی آفتوں سے بچائے۔ دھوبی کو بڑا اچھا لگا کہ 1 روٹی کے بدلے میں اتنی بڑی دعا، دھوبی نے دعا ان کو اچھی لگی تو 1 اور روٹی دے دی۔ اس مانگنے والے نے پھر دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے تمام آفتوں سے محفوظ رکھے۔ دھوبی اور خوش ہوا، تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس پر دھوبی نے دعا دی، اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران ایک بہت بڑا سانپ اس کے کپڑے کی گٹھری میں داخل ہو چکا تھا۔ جب وہ روٹی دے رہا تھا گٹھری اتار کے نا، ایک سانپ داخل ہو چکا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے دھوبی کو ڈسنا چاہا۔ اچانک ایک فرشتے نے اسی لمحے اس سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا، سانپ ڈس نہیں پایا۔ لوگوں نے جب وہ سلامتی کے ساتھ دھوبی آ گئے نا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضور آپ نے دعا کیا تھا، اس دھوبی کو تو کچھ ہوا ہی نہیں، دھوبی سلامت واپس آ گیا ہے۔ آ کر عرض کیا، حضور وہ تو سلامت آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا تو نے کوئی بھلائی کی ہوگی، کون سی نیکی کیا تم نے کہ میری دعا ٹل گئی، تو بچ گیا، تو نیکی کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اس سانپ سے پوچھا، حضرت عیسیٰ نے اس سانپ کو بلایا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا حضرت عیسیٰ کی دعا کے بدلے، سانپ سے پوچھا تو نے اسے کیوں نہیں ڈسا؟ سانپ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور مجھے اسے برباد کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر جب اس دھوبی نے اس مانگنے والے کو 3 روٹی صدقہ کیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام لگا دی۔ لوگ اس بات سے بہت تعجب کیے اور اس دھوبی نے بھی اپنے گناہ سے توبہ کر لیا۔ ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے، حادثات سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، ناگہانی آفتوں سے بچنا ہے، واحد طریقہ ہے کہ بندہ صدقہ کرے۔ صدقہ کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرما کر کے الحمدللہ بلاؤں سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو صدقہ جو ہے نا، یہ آپ نے سنا کہ یہ جہنم سے بچاتا ہے، اس لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد کتاب التوحید کی حدیث پاک دیکھیے۔ قال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبلال اخبرنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مؤذن ہیں، آقا کے مؤذن ہیں۔ یاد رکھیے گا آقا کے کئی مؤذن تھے، زیادہ تر حضرت بلال نے اذان ضرور پکارا لیکن ان کے علاوہ بھی آقا کے مؤذن تھے۔ حضرت بلال کو ایک دن آقا نے فرمایا، آقا کریم کا فرمان دیکھیے، فرمایا بلال کوئی ایسا عمل بتاؤ جو تم نے اپنے اسلام میں کیا ہو اور سب سے بہتر عمل ہو، اور جس عمل سے تمہیں بہت زیادہ امید ہو، بہت زیادہ امید ہو اور بہت اچھا عمل تم اسلام لانے کے بعد کیا ہو، وہ بتاؤ۔ تو حضرت بلال کا جواب سنیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ما عملت عملا ارجا عندی انی لم اتطہر الا صلیت وسئل ای العمل افضل قال ایمان باللہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سا عمل میں بتاؤں، میں نے کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا کہ جس سے مجھے رب سے بہت امید ہو، بس اتنا یہ عمل بہت زیادہ ہے کہ میں جب بھی وضو بنا لیتا تھا تو کوئی نہ کوئی نماز پڑھ لیتا تھا۔ یہ عمل بولے جب بھی میں وضو بناتا تھا نا تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا تھا، جب بھی وضو بنایا، صرف نماز کے ٹائم وضو میں نہیں، جب بھی وضو بنایا نماز ضرور پڑھتا تھا۔ اور حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ جب بھی وضو ٹوٹتا تھا میں وضو بھی بنا لیتا تھا، بے وضو کبھی رہتے نہیں تھے، یہ کبھی بے وضو نہیں رہتے تھے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ گھر سے نکلے ہیں اور بے وضو نکلے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ
کہ آپ گھر سے نکلے ہیں اور بے وضو نکلے ہیں اور آپ حادثے کا شکار ہو گئے تو ذمہ دار خود آپ ہیں. مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ حادثے سے بچنا ہے تو وضو بنا کے نکلیے. یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ اگر حادثے سے گھر سے نکلیں محفوظ واپس گھر جانا چاہتے ہیں تو باوضو ہو کے نکلیں. وضو جو ہے وہ بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے. ایک تو یہ. اب حضرت بلال نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں، بس یہ عمل میں نے کیا ہے کہ جب بھی میں وضو بناتا تھا تو نماز ضرور پڑھ لیتا تھا. اب تھوڑا سا آپ یہ سنیے، وضو اور نماز کا تو آپ نے سنا، تھوڑا سا سنیے کہ بلال نے کیا کیا تھا. بلال نے اتنا کچھ کر کے ان چیزوں کو کوٹ نہیں کیا. جب آقا نے پوچھا کہ وہ عمل بتاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ امید ہے کہ بخشے جاؤ گے، سب سے بہتر عمل جو تمہارا بخش ہے وہ بتاؤ، تو آپ نے وہ بتایا کہ وضو بناتا تھا تو نماز ضرور پڑھتا تھا. لیکن بلال نے کیا اس سے بڑے عمل نہیں کیے؟ عمل سنیے بلال حبشی کا. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ورقہ بن نوفل ایک شخص ہیں، ان کا گزر حضرت سیدنا بلال حبشی کے پاس ہوا. جب یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، کسی غیر مسلم کے یہ غلام تھے، جب مسلمان ہوئے تو بلال حبشی کو کیسے ستایا جا رہا تھا. دیکھیے ورقہ بن نوفل ایک آدمی حضرت بلال کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت بلال اسلام لانے کی وجہ سے مارے جا رہے تھے، اور ایسی حالت میں بھی جب لوگ مار رہے تھے ان کو، حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکار رہے تھے. مار پڑ رہی ہے لیکن اللہ ایک ہے یہ صدا نہیں چھوٹ رہی، اللہ عز و جل ایک ہے کی صدا لگا رہے تھے. ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا بلال اللہ ہی کا نام لیے جاؤ. پھر امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال کو مار رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں انہیں حنان بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ حنان. حنان بولتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر جس جگہ کی زیارت کی جاتی ہے اس جگہ کو حنان عربی میں بولتے ہیں. اسمارک بولتے ہیں آج کل سمجھنے کے لیے کہ کوئی اگر اسمارک کسی کی اسمارک بناتے ہیں نا تو اب ہمارے یہاں اسمارک تو نہیں، ہمارے یہاں مزار بنتا ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ ان کے جو مار رہے تھے نا ان کو کہتے تم اگر اسی طرح ان کو مارتے رہے اور یہ ایک اللہ کی صدا لگاتے رہے اور اسی میں یہ مر گئے نا تو ہم ان کا مزار بنا دیں گے کہ یہ اللہ کے لیے اپنی جان کی شہادت دے دیا. تو جو بندہ اللہ اللہ کرتے مرتا ہے نا ان کا مزار بنانے کا مسئلہ بہت پرانا ہے، کوئی نیا نہیں ہے. اور حضرت سیدنا محمد بن اسحاق نے ذکر کیا کہ حضرت بلال نے قبیلہ بنی جمح کے جو غلام تھے ان کا نام بلال بن رباح ہے اور ان کی ماں کا نام حمامہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سچے اور پاکیزہ والے تھے. اور دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ ابن خلف انہیں باہر لا کر پیٹھ کے بل مکہ کے ریتیلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لا کر حکم دیتا تو ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر کہتا تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ یا محمد سے واپس آ جاؤ، اور لات و عزا یعنی یہ مشرکین کے بتوں کا نام ہے ان کی عبادت کرو. لیکن حضرت بلال حبشی سخت مصیبت میں بھی گرفتار ہونے کے باوجود احد احد اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے. سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے دین اسلام کا پیغام عام کرنے والی 7 شخصیات ہیں. 7 لوگ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام پھیلایا 7 لوگ ہیں. 7 میں پہلا نبی کریم علیہ السلام، دوسرے صدیق اکبر، چوتھے عمار بن یاسر، اور تیسرے عمار بن یاسر، چوتھے عمار کی والدہ سمیہ، اور 5ویں حضرت صہیب، 6ٹھے حضرت سیدنا بلال حبشی، اور 7ویں حضرت مقداد. غور کریں یعنی ٹاپ لسٹ کے جو 7 مسلمان ہیں اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت اللہ عز و جل نے حضور کی حفاظت اور آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے ذریعے فرمائے، اور ابو بکر صدیق کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنایا، جبکہ دیگر حضرات کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہ پہنائی اور انہیں سورج کی تپتی دھوپ میں ڈال دیا. مشرکین نے ان میں سے ہر ایک سے جو چاہا کہلوایا، لیکن حضرت بلال نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی. اور جب مشرکین پر ان کا معاملہ مشکل ہوا تو انہوں نے حضرت بلال کو باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کی زبان پر احد احد اللہ ایک ہے یہی صدا جاری رہتا. بچے گھسیٹ رہے ہیں یعنی گھسیٹ کر کے بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن حضرت بلال کی زبان پہ صرف یہ کہ اللہ ایک ہے.
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں، سنیے حدیث پاک، فرماتے راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈرایا گیا، اور جتنا میں ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہ ستایا گیا۔ ایسے حالات بھی آئے کہ ایک مہینے تک میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ حضور فرما رہے میرے اور بلال کے پاس ایک مہینے کے لیے کھانے کا کچھ نہ ہوتا تھا، سوائے اتنی چیز کے جو بلال کی بغل میں آ جائے، یعنی ہلکی چیز ملتی وہی چیز کھا کے بلال اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ بلال حبشی ہے۔ اور آخری روایت اس پر سنیے کہ نبی کریم نے فرمایا میں نے جنت میں اپنے قدموں کے اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب حضور معراج کو جا رہے تھے تو آقا نے فرمایا جب معراج کا سفر میرا طے ہو رہا تھا تو میں نے اپنے آگے، اپنے سے بھی آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی۔ جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، مجھ سے بھی آگے چل رہا؟ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہیں، بلال چل رہے ہیں۔ بلال، سیدنا بلال جب معراج سے واپس آئے، سیدنا بلال آقا کی خدمت میں آئے تو آقا نے پوچھ لیا اے بلال کس سبب سے تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تو وہیں ختم ہوئی۔ حضرت بلال ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور جب بھی بے وضو ہوتے تھے فوراً آپ تحیۃ الوضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو سب سے بڑی دولت بلال نے کیا کیا نہیں برداشت کیا اور کیا کیا نہیں کیا۔ جب مکہ شریف فتح ہوا تھا نا تو آقا نے حضرت بلال کو کہا تھا بلال اذان پکارو، تو اور کہاں اذان پکارنا ہے؟ تو بلال کو فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ آج دنیا کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتی ہے، آج فتح مکہ ہوا ہے کعبے کی چھت پہ چڑھو۔ اور کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے حضرت بلال، اور جب کعبے کی چھت پہ چڑھے تو بزرگان دین کہتے ہیں حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ زمین پر کہیں اذان پکارتا تو کعبے کی طرف رک کرتا تھا، اب کعبے کی چھت پر ہوں، چہرہ کدھر کروں؟ مسئلہ ہو گیا، اب چہرہ کدھر کروں؟ تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کدھر کرو گے؟ میری طرف کر لو۔ فرمایا میری طرف کر لو، کعبے کا کعبہ ادھر کھڑا ہے، کدھر چہرہ کرنا ہے؟ تو اب غور کرے کعبے کی چھت پہ اذان پکارنے والا شخصیت، سب سے پہلے اذان پکارنے والی شخصیت، اور ان کے اذان نہیں پکارنے کی وجہ سے ایک بار صبح نہیں ہوئی، رات لمبی ہو گئی۔ اس طرح کی بھی واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایسی شخصیت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب پوچھا گیا سب سے بڑا عمل کیا ہے تو بولے ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں نا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز سب سے اہم چیز ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ اتنے سارے عمل میں یاد کچھ اور نہیں آیا حضرت بلال حبشی کو، یاد کیا آیا کہ 2 رکعت نماز وضو بنانے کے بعد ضرور پڑھ لیتا تھا۔ خدا کرے یہ توفیق مل جائے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور رب کرم فرمائے کہ اس نماز کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ حدیث پاک دیکھیے بخاری شریف کی، بس یہ بخاری شریف جو ہے نا اپنی اینڈنگ کی طرف ہے۔ کل انشاءاللہ ختم بخاری ہم لوگ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ حدیث دیکھیے آج کے درس کی آخری حدیث ہے، تقریباً 3 صفحات بس بچے، انشاءاللہ کل اس کا درس لیں گے۔ یہ آخری حدیث آج کے درس کی دیکھیے، کتاب التوحید ہے، اور باب قول نبی علیہ السلام الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ وزین القرآن باصواتکم۔ یہ حدیث لیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن کے ماہر ہیں، قرآن کے جو ماہر ہیں، قرآن پاک اچھی تلاوت جن کو آتی ہے، آقا فرماتے وہ قیامت کے دن ما سفرت الکرام البررہ، قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ کے معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور فرمایا وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فرمایا قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت بناؤ، قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جو آواز اللہ نے دی ہے نا تو قرآن کو کچھ طرز لگا کر، کچھ ایک سجا کر کے قرآن پاک کو پڑھیں۔ اچھا، قرآن کو سجا کر کے پڑھنا ہے، یہ اس پر انشاءاللہ باتیں کریں گے ہم لوگ۔ قرآن کو سجا کر کے پڑھنا، یہاں اس بات کو میں شامل کر دوں، قرآن سجا کر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر اگر آپ قرآن پاک کو سجا کر کے پڑھنے کا مطلب لیں گے نا تو بنیادی طور پر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت آپ کو کہاں پر رکنا ہے، کہاں آپ کو کھینچنا ہے، کہاں کم کھینچنا ہے، کہاں کتنا کھینچنا ہے، یہ اصل معلوم ہونا ہے۔ چونکہ جب آپ قرآن طرز کے ساتھ پڑھیں گے تو طرز تبھی بنے گا جب آپ کھینچو گے نہیں کھینچو گے اتار کرو گے چڑھاؤ کرو گے، تو اب کہاں اتارنا ہے کہاں چڑھاؤ کرنا ہے یہ بھی علم ہونا۔
ورنہ یہ سن لیے کہ بخاری شریف میں تو ہم نے سنا تھا کہ قرآن جو ہے وہ آواز سے سجا کر کے پڑھنا ہے، تو پتہ لگا سجا کے پڑھنا شروع کیے تو جہاں کھینچنا تھا وہاں رک رہے ہیں، اور جہاں رکنا تھا وہاں کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ علم بھی ضروری ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سیکھنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ ہی قانون ہے، کچھ ہی قواعد ہیں، اگر وہ آپ نے سیکھ لیا نا تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک جو ہے یہ سیکھیں بھی اور اس کو عمل بھی کریں۔ ایک تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کو جو ہے نا اپنی آواز سے سجا کر کے پڑھو۔ سجا کر کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے، اور اس تعلق سے محدثین نے کیا لکھا ہے، یہ توجہ کے ساتھ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ قرآن مجید کی مہارت، اس میں شروع میں یہ کیا کہ جو قرآن میں ماہر ہے، مہارت سے مطلب کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی مہارت سے مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو قرآن مجید پختہ یاد ہو، چاہے دیکھ کے ہو یا بنا دیکھے ہو۔ یا قرآن دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یاد بھی ہے لیکن آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو یاد کو بھی لیں اور قرآن پاک سامنے بھی کھول کے رکھیں۔ قرآن پاک دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ بس اسی یادداشت پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کو دیکھ نہیں رہے ہیں، قرآن کو چھو نہیں رہے ہیں۔ اور آپ قرآن کو دیکھ کر سامنے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب، چھونے کا بھی ثواب۔ تو قرآن پاک مطلب مہارت ہونے کا مطلب پختہ یاد ہو اور عمدگی سے تلاوت کرے، اور اپنی قرأت کے درمیان پس و پیش اور سوچ و بچار نہ کرے۔ جب تک آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو ادھر ادھر کی سوچنا ہے، پوری توجہ آپ کے قرآن پہ رہنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر قرأت کو آسان کر دیا ہو، اور وہ قرآن مجید کو اس طرح روانی سے پڑھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے معزز نیک فرشتوں پر قرآن مجید کا پڑھنا آسان کر دیا ہے۔ اس کے اوپر تلاوت آسان ہوگی اور وہ انشاءاللہ معزز نیک فرشتوں کے درجہ میں ہوگا۔ اور امام بخاری نے اس ضمن میں خوش آوازی کی احادیث کو بھی ذکر کیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوشنما بناؤ۔ بس رسول اللہ نے اس کو ان آوازوں پر محمول کیا جو سننے میں اچھی لگتی ہیں، نہ کہ ایسی آواز جن کو سن کر کان کو درد محسوس ہو، جیسے کہ کوئی ناپسندیدہ آواز آتی ہے۔ اور یہ روایت دیکھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں وہ ماہر ہو تو وہ معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا پڑھنا اس پر دشوار ہو تو اس کو ڈبل ثواب ملتے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ ایک وہ بندہ جس کا قرآن روانی ہے، ایک دم فر پڑھتا رہتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو بڑی دھیان دینی پڑتی ہے، ایک ایک سمجھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، دھیان لگانا پڑتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتے کہ نبی کریم نے فرمایا جس کو دشواری ہوتی ہے نا اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کیا فیضان ہے، رب کریم کا کیا کرم ہے کہ جو روانی سے پڑھے اس کو بھی ثواب، اور جو روانی سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، تکلیف ہو رہی پڑھنے میں، آقا فرماتے اسے ڈبل ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر قرآن مجید بہت عمدہ آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان سے ایک دن حضرت عمر ابن خطاب نے کہا فلاں سورت پڑھو، انہوں نے وہ سورت پڑھی تو حضرت عمر رونے لگے، کہا میرا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ سورت نازل ہو چکی ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو عمدہ آواز کے ساتھ پڑھنا اس لیے ہے کہ قرآن مجید دلوں میں اتر جائے اور قرآن مجید کی نصیحتیں دلوں میں گھر کر جائیں۔ اور جو شخص ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز بھی عمدہ کر دیتا ہے۔ کسی کو لگے کہ یار میں تو طرز کے ساتھ پڑھ ہی نہیں پاؤں گا، کوشش شروع کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کی آواز بہتر کر دیتا ہے، پھر اسے پڑھنا آ جاتا ہے اور پھر وہ ویسے انداز میں پڑھتا ہے جیسا الحمدللہ قرآن پاک کو پڑھا جانا چاہیے۔ قرآن پاک بہتر آواز میں پڑھنے کا اللہ کے رسول نے فرمایا نا، بہتر آواز اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام میں سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی پیاری آواز دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے نا تو کیا حال ہوتا تھا، دیکھیے سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی آواز بھی بڑی دلکش اللہ نے دیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب داؤد علیہ السلام ترنم کے ساتھ، طرز کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کر دے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے ہیں، پرندے ہوا میں رک جاتے ہیں۔
جب آپ تلاوت کرتے تو پرندے اگر جاتے نا ہوا میں ٹھہر گئے، اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے، اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اگر پہاڑوں میں تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تلاوت کرتے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اتنی کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے اور تلاوت سننے میں اس قدر مگن ہوتے کہ ان جانوروں کو کھانے پینے کا ہوش نہ رہتا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی بھوک پیاس کی وجہ سے جان چلی جاتی، پھر بھی تلاوت چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ غور کریں، جان چلی جاتی جانوروں کے، لیکن داؤد علیہ السلام کی تلاوت چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ کیا لطف اللہ نے داؤد علیہ السلام کی تلاوت میں دیا تھا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا تھا۔ داؤد علیہ السلام جیسی سریلی آواز سے زبور شریف کی تلاوت کرتے، ویسی آواز کبھی کسی کان نے نہ سنی تھی، اور آپ کی ترنم سے بھرپور آواز سن کر جنات اور انسان، پرندے، جانور ایسے مگن ہوتے کہ ان میں سے بعض بھوک کی وجہ سے مر جاتے۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرأت آسان کر دی گئی تھی، اور داؤد علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور شریف کی تلاوت کر لیتے تھے۔ کم وقت میں پوری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے داؤد علیہ السلام۔ تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا، یہ اچھی آواز میں طرز کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے جس کو آواز دیا ہے تھوڑا پڑھے نا، لیکن طرز کے ساتھ پڑھے، تھوڑا پڑھے لیکن طرز کے ساتھ پڑھے، لے لگا کر پڑھے، اور یوں پڑھے کہ الحمدللہ۔ لیکن میں شروع میں عرض کر دیا کہ طرز سے پڑھنے سے پہلے یہ ضرور سیکھ لیں کہ آپ کو کھینچنا کہاں پر ہے اور کھینچنا کہاں پر نہیں ہے۔ جب تک یہ سیکھیں نا تب تک طرز کے ساتھ نہ پڑھیں، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، پھر معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت پہ بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ تلاوت کے وقت نا رونا آنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے کیا آنا چاہیے؟ رونا آنا چاہیے۔ یہ تلاوت کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ یہ اگر آپ اسلام کی شروعاتی دور پڑھیں گے، اولیاء کو پڑھیں گے، حضور کو پڑھیں گے، صحابہ کو پڑھیں گے نا، تو ان کی زندگی میں یہ بات تھی کہ وہ قرآن پڑھتے تو روتے تھے، تلاوت سنتے تھے روتے تھے۔ آج یہ بات دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا تھا قرآن پاک کی تلاوت اور رونے کا تعلق؟ دیکھیے، حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کے سینے اقدس سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہو۔ آقا جب نماز پڑھ میں قرآن کی تلاوت کرتے نماز میں نا، تو آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی، وہ بھی کیسے؟ جیسے چکی چلتی ہے نا ویسے سینے سے رونے کی آواز آتی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رونے کی آواز جو ہے نا، پچھلی صف میں جو کھڑا ہوتا وہ بھی سنتا، آگے بس نہیں، پچھلی صف میں جو کھڑا ہے اس تک بھی رونے کی آواز جا رہی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ کیا تھے میرے آقا کریم کی نماز! اب غور کریں، جب نماز میں ایسا کوئی روئے کہ وہ پیچھے صف تک ان کے رونے کی آواز جائے تو اس نماز کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت محمد بن جابر بیان کرتے کہ میں نے بشر بن حکم نیشا پوری کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے پاس قرآن نہ پڑھو۔ حضرت فضیل کی اہلیہ لوگوں سے کہتے تھے میرے بیٹے کے پاس خدا کے واسطے قرآن نہ پڑھو۔ بشر کہتے ہیں کہ قرآن کیوں نہ پڑھے؟ تمہارا بیٹا ہے، قرآن پڑھیں تو اچھا ہوگا، فائدہ ملے گا۔ تو کہتے ہیں جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا تو قرآن کی محبت میں ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے وہ۔ اور بشر بیان کرتے ہیں کہ ابن فضیل دل کی رقت کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا، بس اس نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، شاید کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ایک دفعہ ہی قرآن پاک مکمل کر لوں۔ کیسی رقت تھی کہ زندگی بھر میں ایک قرآن بھی نہیں ختم کر پائے، کہ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے دل اتنا نرم تھا کہ رونے لگتے تھے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ فضیل بن ایاز بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ ولایت آنے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔
واقعہ سنیے ان کا. ایک مرتبہ یہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو تھے, کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے. جب چل رہے تھے تو جس مکان میں جا رہے تھے نا, وہ مکان مالک قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. مکان مالک کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جب وہ قرآن تلاوت کرتے کرتے قرآن کی اس آیت پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, مکان مالک نے جب یہ تلاوت کیا, اس کا مطلب ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب یہ سنا نا, ڈاکو تھے, جو ہی یہ آیت ان کے کان سے ٹکرائی گویا تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی. اتنا اثر ہوا کہ خوف خدا سے کانپنے لگے اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا, کیوں نہیں میرے پروردگار, اب اس کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا تو قافلے والوں نے آپس میں کہنے لگے رات کو سفر مت کرو, یہاں رک جاؤ کہ فضیل بن ایاز ڈاکو اسی طرف رہتا ہے. آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی اور زیادہ رونے لگے کہ افسوس میں کتنا گنہگار ہوں کہ میرے ڈر سے رسول اللہ کی امت کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں. حضرت فضیل مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے سچی پکی توبہ کر کے یہ ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا. چنانچہ آپ نے علم حدیث پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک صاحب فضیلت محدث ہو گئے اور حدیث کا درس دینا بھی شروع کر دیا. حدیث کے درس دینے والے بن گئے. کس سے؟ صرف قرآن کی ایک آیت سن کر کے. ایک آیت نے ڈاکو سے محدث بنا دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے. قرآن پاک الحمدللہ قرآن میں ایسے بھی اثر ہے, لیکن اثر صحیح اگر دیکھنا ہے نا تو قرآن سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. قرآن پاک کھولیں, دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, اور ترجمہ جہاں سمجھ میں نہ آئے علماء سے رہنمائی لیتے ہوئے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ جب قرآن آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا تو اس کی برکتیں آپ پر ظاہر ہوں گی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھنے لگا ہوں. کون سی سورہ؟ الہاکم التکاثر. آپ لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں آپ کو سناؤں گا اس کا ترجمہ آج, آپ سنیے گا. ترجمہ سے پڑھنے کی اہمیت دیکھیے. یہ روایت دیکھیے, آقا کریم نے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے. آقا فرماتے میں پڑھ رہا ہوں, جو اس کو سن کر رو دے اس کے لیے جنت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے وہ سورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا. بعض صحابہ تو روئے لیکن بعض کو رونا نہیں آیا. جن صحابہ کرام کو رونا نہیں آیا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر ہم قادر نہیں ہو سکے. ہم نے کوشش کیا کہ روئیں لیکن رونا نہیں آیا. نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں دوبارہ تمہارے سامنے وہی سورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے, اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی سورت بنا لے تب بھی جنت میں جائے گا. اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی سورت ہی بنا لو تب بھی جنت ملے گی. الحمدللہ. اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس سے گزرے. وہ نوجوان قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے. کون سی آیت؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 ہے, جس میں قیامت کے دن آسمانوں کے روئی جیسے اڑ کر کے ٹوٹ پھوٹ کر کے اڑنے کا بیان ہے. آسمان جیسے روئی اڑتا ہے نا ویسے ٹوٹ کر اڑ جائے گا, اس کا بیان ہے. ایک نوجوان قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ رہا تھا. آپ وہیں رک گئے. جب وہ نوجوان پڑھ رہے تھے نا آقا جو سنے پڑھ رہا ہے تو آقا وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہو گئی اور آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا. وہ روتا رہا اور یہی کہتا رہا اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا. سید المرسلین نے اس نوجوان سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے ہیں. آقا نے فرمایا نوجوان تو جو قرآن کی تلاوت سے رو رہا ہے نا تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے ہیں. الحمدللہ. اور حضرت محمد بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صبح کو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز کے دوران قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اس آیت کا مطلب یہ تھا
کہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. یہ آیت کا مطلب تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کو بار بار تلاوت کر کے روتی جا رہی تھی, تلاوت کر رہی روتی جا رہی. حضرت محمد بن قاسم کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ سے ملنے آیا تھا, اور جب ملنے آیا دیکھا کہ ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ کر رہی ہے, رو رہی ہے, ریپیٹ کر رہی ہے, رو رہی ہے, ریپیٹ کر رہی ہے, رو رہی ہے. اور حضرت محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک کھڑا رہا, پیر میرے تھک گئے, تو میں بولا میں گھوم کے آتا ہوں, سیدہ عائشہ فارغ ہو جائیں گی. یہ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا اور بازار جا کر ٹہل کر جب واپس آیا, اور جب واپس آ کر کے بھی دیکھا تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ اسی آیت کو ریپیٹ کر کے بار بار روتی جا رہی ہے. غور کریں, گویا مطلب کیا ہے, قرآن پاک جب آپ پڑھیں نا, اور اس میں جب عذاب والی آیت آئے جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بیان ہے, جب وہ آیت آئے نا تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو یاد کر کے قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کو یاد کر کے نا رونے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سورہ تکاثر آپ کو سنا رہا ہوں, دیکھیے سنیے اس کو کہ سورہ تکاثر آپ نے یوں تو کئی بار سنا ہوگا, لیکن یہ جو سورت ہے نا, اللہ کرم فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ دیکھ پہلی آیت اس کی کیا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ نے فرمایا زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا. ترجمہ سنیے اس پوری سورت کا سنیے. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی قبروں کا منہ دیکھا, اس سے پہلے مال 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 میں لگے رہے, جمع ہو جائے, دولت ہو جائے, قبر تک چلے گئے. اور فرمایا کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. اور فرمایا لترون الجحیم, اور بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہاں فرمایا, ایک تو مال جمع کرتے وقت اللہ سے غافل ہونا, اور دوسرا اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی دنیا میں نعمت ملی قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں تک کہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, آقا فرماتے جو ٹھنڈا پانی کبھی پینے کو مل جاتا ہے نا, اس نعمت کے بارے میں بھی رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ ٹھنڈا پانی تو ملا تھا, تم نے وہ ٹھنڈا پانی پی کر شکریہ بھی ادا کیا کہ نہیں کیا. بہرحال اللہ کرم فرمائے, سورہ تکاثر آپ نے سنا, اور قرآن پاک کی تلاوت پر بھی بہت ساری باتیں سنی. قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں, روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت بنائیں. بھلے 2 لائن پڑھیں لیکن روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں, اور کوشش کریں جتنا پڑھیں اتنے کا ترجمہ بھی پڑھ لیں, تفسیر بھی پڑھ لیں. جو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ, نہیں سمجھ میں آیا علماء سے رابطہ کر کے پھر آگے بڑھیں. یوں جب آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ تلاوت کی برکتیں بھی ملے گی. اور قرآن آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے, قرآن اللہ نے جو نازل کیا صرف تلاوت اور برکت کے لیے تو نہیں نا, قرآن تو اللہ کا پیغام ہے بندوں کے لیے. تو بندہ زندگی گزار دیتا ہے, پوری عمر گزر جاتی ہے, لیکن بندہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میرے رب نے قرآن میں مجھے کہا کیا ہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ, لیکن پیدا ہونے کے بعد ایک عمر کو پہنچ گئے, لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہمارے رب نے قرآن میں ہمیں کہا کیا ہے. پورا قرآن کی بات کروں میں, اکا دکا کی بات نہیں, پورا قرآن کی پہلی آیت سے آخری آیت تک. کتنے لاکھوں مسلمانوں میں اکا دکا ہوتے ہوں گے جو پورا قرآن ایک بار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے خدا نے کیا کہلا بھیجا ہے. رب کا قرآن میرے گھر میں برسوں سے ہے, ہم نے اس کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں. یہ کتنی واقعی میں قابل افسوس بات ہے. آج سے ہی نیت کیجئے کہ قرآن کی پہلی آیت سے میں شروع کروں گا. بھلے روزانہ 2-3 آیت پڑھا, 6666 آیتیں ہیں نا, اگر آپ 10 آیت بھی روزانہ پڑھنا شروع کریں گے نا تو 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے. الحمدللہ. اللہ کرے کہ یہ پیغام عمل ہو جائے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ